بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وی نیوز سے میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم دن آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دو درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ایک وہ جو ان کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایات تھیں، اور دوسرا بلے کے نشان انتخابی نشان کے حوالے سے بھی ایک ان کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ اور تیسری جو سب سے اہم سماعت تھی وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی اس کا ریفرنس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے آیا۔ تینوں بڑے اہم مقدمات تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے کی۔ تو اس میں آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اسٹریٹ کوسچن پوچھا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سردار لطیف کھوسہ سے کہ آپ کو انتخابات چاہیے یا نہیں چاہیے، تو جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں انتخابات چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام، الیکشن کمیشن اپنا کام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کریں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے سردار لطیف کھوسہ، وہ کوئی ایسی دستاویزی چیز عدالت میں پیش نہیں کر سکے، کوئی ایسی چیز۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے منشی سے کاغذات چھینے گئے، تو عدالت نے کہا کہ منشی کا کیا کام ہے عدالت میں، وہ تو چیمبر تک جا بھی نہیں سکتا، یہ تو کام وکلا کا ہے یا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ ہمیں کوئی آپ ایسی چیز بتائیں، کوئی شواہد لے کے آئیں، جس پر سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورے پاکستان سے غرض نہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک عدالت ہے وہ تو اپنے سامنے دستیاب شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے، نہ کہ جو ٹی وی اور اخبارات کو دیکھ کے اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 15 جنوری تک اس مقدمے کی سماعت گئی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی الیکشن کمیشن میں جو دائر کی ہیں درخواستیں، آپ ان کا ریفرنس دیں، آپ کی درخواستوں پہ کوئی فیصلے ہوئے ہیں ان کا ریفرنس دیں، لیکن وہ ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکے۔ دوسری پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، وہ تھی کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کیا جائے۔ اس میں 10 جنوری کی ڈیٹ پڑی ہے، پرسوں اس مقدمے کی سماعت ہوگی۔ حامد خان اس میں کاؤنسل تھے لیکن وہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا کی ٹیم ہے یا وکلا کی جو کارکردگی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری، سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، رضا ربانی، یہ تمام لوگ عدالت میں آئے۔ اور جب بلاول بھٹو سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل ہو رہے تھے تو سردار لطیف کھوسہ جو فارمرلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر تھے، اس کی سی ای سی کے ممبر تھے، اور اب وہ تحریک انصاف کی جانب سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اور جس پر بلاول بھٹو نے کہا السلام علیکم، دیکھو دیکھو مجھے کون نظر آ گیا۔ پھر وہ سردار لطیف کھوسہ سے بغل گیر بھی ہوئے، اور اس کے بعد بلاول بھٹو کمرہ عدالت میں چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اس مقدمے کی سماعت دیکھی۔ آصفہ بھٹو زرداری پہلی دفعہ آج عدالت آئی تھیں، انہوں نے بھی اس مقدمے کی سماعت دیکھی۔ صنم بھٹو جو سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بھی زاہد ابراہیم کو اپنا وکیل جو ہے وہ نامزد کیا ہے۔ اسی طرح سے فاطمہ بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، انہوں نے بھی اس مقدمے میں فریق بننے کی درخواستیں دائر کی تھیں جو کہ منظور کر لی گئی ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے دوران آج مختلف آئینی اور قانونی سوالات پوچھے گئے کہ کس طرح سے یہ عدالت اس مقدمے کو دوبارہ سے دیکھ سکتی ہے، کس جورسڈکشن کے اندر، کس دائرہ اختیار کے تحت یہ کیس دوبارہ سے چلایا جا سکتا ہے۔ بظاہر عدالت نے یہ کہا کہ ایک جورسڈکشن کی غلطی تو تھی، اور جسٹس مسرت حلالی نے
یہ بھی کہا کہ یہ عدالتی کردار کے اوپر ایک سٹگما ہے جسے ہمیں دور کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہوئیں. پھر جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کا حوالہ آیا. جیو ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک سی ڈی پیش کی گئی عدالت میں جس میں سارا انٹرویو تھا, لیکن عدالت نے کہا کہ ہمیں ریلیونٹ پورشن دکھایا جائے جس کو نہیں دکھایا جا سکا. اور پھر عدالت نے کہا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایش نائک سے کہ آپ اس کی ایک کاپی بنوائیں اور پھر ہمیں ریلیونٹ پورشن سے دکھائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے دباؤ کے تحت ایک فیصلہ کیا تھا. احمد رضا قصوری جو تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ جو تھے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ساری وضاحت کی کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ درست تھا. یہ بحث چلی. ابھی اس مقدمے میں 9 عدالتی معاونین جو ہیں وہ مقرر کیے گئے تھے, جس میں سے ایک جو عدالتی معاون خواجہ حارث تھے وہ آج انہوں نے معذرت کی ہے, انہوں نے وڈرا کیا ہے عدالتی معاونت سے, کیونکہ ان پر رضا ربانی صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ بھٹو مقدمے میں جو وعدہ معاف گواہ تھے مسعود محمود, خواجہ حارث کے والد ان کے وکیل تھے, تو اس وجہ سے ان کو یہاں پہ عدالتی معاونت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو خواجہ حارث نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی جو معاونت ہے اس سے وڈرا کرتا ہوں. 15 جنوری تک اس مقدمے کی 3rd ویک آف فیبری تک یعنی الیکشنز کے بعد اب اس مقدمے کی دوبارہ سے سماعت ہوگی. مقدمے کی جس طرح سے احمد رضا قصوری نے جو اس مقدمے کی پہلی سماعت تھی اس پہ کہا تھا کہ اس مقدمے کو آپ الیکشنز کے بعد رکھیں کیونکہ یہ لوگ اس سے انتخابات کے دوران فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں.